السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. کون؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع یہ اندرونی کیفیت ہے، اندر سے انسان کے دل میں خوف ہو کہ ہم کسی بڑی عظیم ہستی کے آگے کھڑے ہیں. تو یہ ایک باڈیلی ایٹیٹیوڈ ہے، سمجھیں. اور یہ اندر کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اندر سے انسان جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے آگے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب شعور کے ساتھ، کانشیسنس کے ساتھ نماز پڑھے. نمازوں کا ضرور جائزہ لیجئے. رمضان تو قرآن اور نماز ہی کا تو مہینہ ہے، اور الحمدللہ نمازیں بڑی آسان بھی ہو جاتی ہیں. سارے سال بھی جو فجر نہیں پڑھتے، اللہ کے فضل سے کم وہ رمضان میں تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا. اور جب تک یہ توفیق ملی ہوئی ہے اور استغفار کی توفیق ملی ہوئی ہے، الحمدللہ دلوں پر مہر نہیں لگی. امپروومنٹ آ سکتا ہے، کریکشن آ سکتا ہے. آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ نمازوں کی درستگی سے. اپنی نماز کے پیچھے پڑ جائیں، لٹرلی پیچھے لگ جائیں، اس کے جان کو آ جائیں اپنی نماز کے. کریونگ ہو جائے نماز ٹھیک کرنے کی. اچھی ہے اگر نماز، ویری گڈ. اچھی نہیں ہے تو وجہ تلاش کریں. کوالٹی آف وضو دیکھ لیجئے، کوالٹی آف کورنگ دیکھ لیجئے، سپیڈ دیکھ لیجئے، انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیجئے. یہ 4 چیزیں دیکھ لیجئے. ٹائمنگز دیکھ لیجئے. اگر یہ آپ نے الحمدللہ ذرا سا آپ نے آبزرو کر لیا، ان چیزوں پر آپ نے محنت کر لی، اللہ نے چاہا خشوع ضرور آئے گا. والذین هم عن اللغو معرضون. لغویات سے دور رہتے ہیں، یوز لیس کاموں سے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. لغو لفظ بڑا وسیع لفظ ہے. یہ فضول یوز لیس کاموں سے لے کے گناہوں تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، اخلاقی، ایمانی، روحانی، جسمانی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرتے رہتے ہیں. ہیلتھ بہت ضروری ہے مومن کے لیے، تاکہ وہ دین کا کام کر سکے، دین پر عمل کر سکے. جسمانی طور پہ بھی صاف ستھرا. الحمدللہ اسلام نے تو ہم کو تزکیے کے اتنے واسٹ طریقے سکھائے ہیں. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، مختلف طریقے، اندرونی پاکی کے طریقے. طیب رہو، طیب کھاؤ، اپنی برائیاں دیکھو، برائیوں کو دور کرتے رہو. اور یہ تزکیہ جو ہے یہ زندگی بھر کا کام ہے، جیسے ڈسٹنگ اور صفائی زندگی بھر کا کام ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے اپنے گھر کی ڈسٹنگ کر لی تھی، اب 1 سال کی چھٹی اگلے رمضان میں کریں گے، وہ گھر رہنے کے قابل نہ رہے گا. کوئی نہیں کہتا کہ میں نے برش کیا تھا اگلے رمضان میں برش کریں گے، دانت بچیں گے تو برش ہوں گے. تو بات یہی ہے، تزکیہ جو ہے یہ خالی رمضان کے رمضان یا حج کے حج یا عمرے کے عمرے نہیں ہوتا. یہ تو روز روز ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت اور عہد تو ہم جانتے ہیں، امانت صرف کوئی مٹیریل چیز نہیں ہوتی، بلکہ امانت اور عہد یہ ساتھ گندے ہیں، یہ اور چیزوں میں بھی ہوتے ہیں. دفتر کے اوقات ہیں، وہ بھی امانت ہیں. عہد کیا ہے، اگر آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اگر کہیں کا ویزا لیا ہے، وہ بھی ایک عہد کیا ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے، کسی نے آپ کے پاس راز رکھوایا ہے، کسی مجلس میں خاص کوئی بات ہوئی ہے جس میں کہ مزاج یہ ہے کہ بھئی یہ بات اس مجلس سے باہر نہ نکلے، تو رازوں کی حفاظت بھی دراصل امانت ہے. تو امانت کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. اور عہد کا تعلق، کمٹمنٹ کر لو، تم کوئی پیکٹ سائن کر لو تو اس کی بھی تم پوری طرح حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں کہ عہد کی پابندی نہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، کانشیس رہتے ہیں، گارڈ کرتے ہیں اپنی نمازوں کو. تو کیا ملے گا یہ سب کچھ کر کے؟ کیوں کریں؟
دنیا ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا ہے نہ ملے، چلیں وہ تو اپنی جگہ ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے، ہائیسٹ جنت، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. تو اس کی دعا کرو، اور ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہم میں یہ خوبیاں پیدا کر دے جو ہم کو جنت کے لیے کوالیفائی کریں. جیسے کہ یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے وہ آتا ہے نا کہ یہ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، اتنا سکور ہونا چاہیے، ایسٹیز میں اتنے آئے، فلاں میں اتنے آئے تو ایڈمیشن کے قابل آپ ہوں گے. تو یہ داخلے کی کوالیفیکیشنز بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں تم میں ہونی چاہیے تو تم ایلیجیبل ہو جاؤ گے. ایک دفعہ تم ایلیجیبل بننے کی کوشش تو کرو. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں جو ایلیجیبل ہوتے ہیں سب کو ملتا ہی نہیں، سیٹس لمیٹڈ ہیں. یہاں پہ جو ایلیجیبل بنے گا اس کو اللہ ضرور داخلہ دے گا. وکٹری سٹینڈ پہ تو 3 ہی کھڑے ہوتے ہیں، تیاری تو بہت کرتے ہیں لیکن کامیاب 3 ہی قرار پاتے ہیں. یہاں تو تم کوشش تو کرو، تم بھاگنے والے تو بنو، تم صراط مستقیم کے مسافر تو بنو، تم سارعوا بالخیرات والے تو بنو. اللہ تم سب کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرے گا، اللہ تم سب کو میڈل دے گا اپنی رضامندی کا. تم کرنے والے تو بنو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑی کی شکل دی، پھر لوتھڑی کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. جو بنایا خوب بنایا، جو بنایا بہت اچھا بنایا. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نا واقف نا بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. دیکھیں اللہ چاہتا تو وائٹامن کی گولیاں لٹکا دیتا، وہ بھی کمپلیکس ہے، وہ وائٹامن سی ہے، ہم گولیاں پھانکتے رہتے ہیں. آئرن کی گولی کھانا اف توبہ، کس قدر مشکل کام. بعض دفعہ آپ کی گولیاں کھائیں تو ایسی طبیعت متلانے لگتی ہے اور زیادہ، نہ کوئی مزہ ہے ان کے اندر. رنگ برنگی بنا تو دیے لیکن جی متلاتا ہے ان کا نیلا پیلا رنگ دیکھ کے، کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے. اور ایک اللہ نے بنائے، کیا مزہ ہے بتائیں؟ وائٹامن کی گولیوں میں ہے کوئی مزہ؟ بڑی بڑے فلیورز انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. اورنج فلیور تو اسٹرابیری فلیور، اور اب تو اسٹرابیری کھاتے ہیں تو کیلپول یاد آتی ہے، تو اسٹرابیری بیچاری کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. اتنی خوبصورتی سے اللہ نے ہم کو کھلایا ہے، اس لیے کہ وہ صرف رزاق نہیں ہے نا، خلاق بھی ہے. اور کیا ہے؟ ودود، محبت کرنے والا ہے. کتنی محبت سے کھلایا، کیا مزے مزے کی چیزیں، اتنی خوبصورت. دیکھیں تو آنکھیں انسان کی تر ہو جائیں، سونگیں تو خوشبو جو ہے وہ انسان کو خوش کر دے. تو ہر سینس کو اللہ نے ہمارے سیٹسفائی کیا ہے. تو کیا اپنے سینسز کو استعمال کر کے ہم اللہ کو خوش نہ کریں گے جس نے ہمیں اتنا خوش کیا؟ تو دیکھو کیا کیا مزے مزے کی چیزیں ہیں. اور کیا ہے؟ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل اپنے اندر لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. تو آپ بتائیں ہم دنیا والوں سے کتنے امپریس ہیں نا. یہ جو انڈسٹریل نیشنز ہیں سارے کے سارے، کوئی ایسی فیکٹری ان کے پاس ہے کہ یہاں سے مٹی ڈالے وہاں سے آئل نکل آئے؟ نہیں، ایسی کوئی فیکٹری نہیں. اب ایک اور فیکٹری کا ذکر ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تم کو پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں. تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. تو دیکھیں انعام میں کیا نسقیکم، کیا پلایا؟ دودھ. کوئی ایسی فیکٹری دیکھی ہے آپ نے یہاں سے گھاس ڈالی وہاں سے دودھ نکل آیا؟ تبھی تو کسی نے کہا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی. شکر ادا کرنے کو تو گائے بھی کافی ہے. اور دیکھو کیسے وہ گائے ہے، وہ کھاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. بھینس ہو گئی ہے لیکن کم از کم کام تو کر رہی ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ خالی بھینس ہی رہ جائیں اور بچوں کو دودھ بھی نہ پلائیں. اور ویٹ کم کرنے کے چکر میں بیچارے بچوں کو بھی ان کے پیدائشی حق سے محروم کر دیں کہ نہیں میں پٹ آن کرتی ہوں تو میں اب تو فیڈ ہی نہیں کر سکتی بچوں کو. جانوروں میں اللہ نے بڑے بڑے سبق رکھے ہیں.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں. افلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں؟ دعا کریں اللہ ہم تقوی والے ہو جائیں. دیکھیں تقوی ہے نا، اب اس کو استعمال کرنے کا بھی تو وقت ہے. تقوی جمع کریں گے، دولت کیوں کوئی کماتا ہے؟ اگر دولت کما لی اور خرچی نہ کری تو فائدہ کیا ہوا؟ تو تقوی جو ہم حاصل کر رہے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ حاصل بھی کیا یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ چھلنی میں تقوی جمع ہو رہا ہے، ٹپکتا ہے اور نیچے ویسٹ ہو جاتا ہے، اور آتا ہے اور ویسٹ ہو جاتا ہے. اللہ کرے کلیکٹ ہو رہا ہو تو پتا چل جائے گا، عمل صالح کی شکل میں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور سامنے آ جائے گا. تو تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. جو ڈرے گا وہی تو نیک اعمال کرے گا. جو ڈرتا ہی نہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ گناہوں میں نیکیوں میں فرق ہی وہ کرے گا جس کے اندر تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور جس میں تقوی نہیں، اس کو گناہوں میں نیکیوں میں فرق بھی نہیں لگے گا. وہ کہے گا ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. پھر وہ ایسی باتیں کریں گے، تقوی نہ ہوگا. تو تم تقوی اختیار کرو، کیوں نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم جیسا. اس کی عرض یہ ہے تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. ہی از گون کریزی، ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ. کچھ چینج ہوا ہے؟ آج بھی تو یہ کہتے ہیں آر یو اوکے؟ یہ کہا بالکل اس پہ تو لگتا ہے جنون ہی چڑھ گیا ہے. اور واقعی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر پیشن آ جاتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا، تو دنیا کے پروز اینڈ کونز نہیں تولتا. تب بھی لوگوں کو پاگل لگتا ہے کہ دنیا کے فائدے چھوڑ رہا ہے اندیکھی جنت کی خاطر. لوگوں سے نہیں ڈر رہا، اندیکھے خدا سے ڈرتا ہے، تو پاگل ہی لگتے ہیں وہ ان کو. اور واقعی انسان اپنے ارد گرد سے ایسا ہی بے نیاز ہو جاتا ہے جب وہ دین میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا اپنے برے بھلے کا، کہ کیا فائدہ دے رہی ہے، کیا چیز نقصان دے رہی ہے، کون تعریفی نظروں سے دیکھ رہا ہے، کون تحقیر تنقید کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہا ہے. اپنے اندر ایسا گھسا ہوا ہوتا ہے نا انسان، اپنے آپ کے ساتھ اتنا سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پکڑ کے کھینچ کے لا رہا ہوتا ہے، اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے وہ دوسرے نیکی کے زون میں آنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو واقعی لوگوں کو شاید پاگل ہی لگتا ہوگا دیکھنے میں، خود تو نہیں پتا چلتا. تو کہا کہ اس پہ تو جنون چڑھ گیا. واقعی جنون ہی چڑھ جاتا ہے انسان کو دین کا. بس نہیں چلتا ہے کہ ہم کیسے پورے خود داخل ہو جائیں اور کیسے ایک ایک کو پکڑ کے داخل کر دیں دین کے اندر. اس قدر کمٹمنٹ اپنے مشن کے ساتھ، یہ پیشن، یہ کریونگ اللہ کو راضی کرنے کی، obsessive compulsive syndrome جیسے نہیں ہو جاتا، ایسے لاک آن ہو جاتا ہے. تو دیکھنے والے تو شاید یہی سوچتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں. آپس میں کہا فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، کہا ذرا کچھ اور مدت دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی ہماری نگرانی میں، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی. وقل، اور کہیے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. بہت ہی اچھی دعا ہے. کہیں آپ سفر کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا جہاں آپ جا رہی ہیں وہاں پہ کیا حالات ہوں گے، آپ ایڈجسٹ ہو سکیں گی نہیں، کیسے لوگ ملیں گے، کیا ہوگا، آپ کے لیے آسانی ہوگی دشواری. یہ دعا کہیں سے کہیں جاتے وقت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. بڑے سے بڑے سفر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا سفر، جیسے ابھی آپ اپنے گھر سے یہاں آئی ہیں، آپ یہی دعا کرتی ہوئی داخل ہو جائیے انشاءاللہ. اور مسنون دعائیں بھی آتی ہیں کہیں سے نکلنے کی اور کہیں داخل ہونے کی. تو برکت کے ساتھ اللہ اپنی رضا کے ساتھ اپنی پسند کی جگہ مجھ کو اتار، اپنی پسند کے کام مجھ سے کروا لے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. کیا آزمائش؟ یہ ہو سکتی ہے آزمائش کہ دعا کے باوجود آزمائشیں آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبل. تو تم اللہ سے بدظن مت ہونا کہ میں نے تو مانگا تھا اللہ، تو نے تو دیا ہی نہیں مجھ کو. نہیں، آزمائش آئی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے.
اللہ تم کو ٹف کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ قومیں تو چلی گئیں، ایک کے بعد ایک. نوح علیہ السلام کی قوم چلی گئی. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی. پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. اطرفناہم فی الحیات الدنیا، مترفین، ویل آف لوگ، ویل ٹو ڈو لوگ، ایلیٹس، ایرسٹوکریٹس، انٹیلیجنسیا جو ہوتی ہے، کھاتے پیتے لوگ، وہ کہنے لگے یہ شخص نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی. نموت ونحیا، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. نو وے، سوال ہی نہیں. کمپیوٹرز کون سے دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں؟ کمپیوٹرز کا کون سا حساب کتاب ہوتا ہے؟ ان کے کون سے قبرستان ہوتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ بس ایک کمپیوٹر ہی تو ہیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ آج کل کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا. فجعلناہم غثاء، ہم نے کچرا بنا دیا. غصہ وہ جو سیلاب کے اوپر تنکے ونکے چیزیں آ جاتی ہیں نا، ایسے ہلکے تھے اللہ کی نظر میں. کچرا بنا دیا اللہ نے ایک طرف. اور کچرے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے، بعض دفعہ جلا دیا جاتا ہے. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دور ہو ظالم قوم. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے. کلما جاء امۃ رسولها كذبوه، جب کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا قوم نے تو جھٹلائی دیا. تو جب قوم نے جھٹلایا، وہ کریٹیکل ماس کو پہنچ گئی جھٹلانے کے، تو کیا ہوا؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا. اس کو بھی پھینکا، اس کو بھی پھینکا، اس کو بھی پھینکا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے قصے بنا دیا، کہانیاں، کھنڈر. جاؤ داستانیں پڑھ لو ہسٹری کی کتابوں میں، کوئی ان کا وجود نہیں. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. دعا کریں اللہ ہم پر پھٹکار نہ ہو، اللہ ہم ایسا نہیں ہونا چاہتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بہت دعوں کی لی. قوماً عالین، بہت اونچا بنے، ویری ایروگنٹ، ویری پراؤڈ، بہت پراؤڈ لوگ تھے. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. یہ تو انسانوں کا ذکر ہے. آج کیا کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری والے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری والوں کی بات مانیں؟ نہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو ہماری ایٹ پر زندہ ہیں. بالکل یہی چیز ہے نا کا سمجھنا ہم چاہیں. دو قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک فرعون والے. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اسے رہنمائی حاصل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ایک اونچی جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تو رسولوں سے بھی کہا گیا کہ کھائیے پیجیے. رسولوں کی بھی ضرورت تھی، کھانے پینے پر پابندی نہیں. اور رسولوں ہم سب سے تو حلال کہا گیا ہے، اور رسولوں پر مزید کیا کہ طیب کھائیے. بہت سی چیزیں جو کہ حلال ہوتی ہیں ہو سکتا ہے طیب نہ ہو.
تو وہ بھی دیکھ لے انسان، ایسی چیز جو انسان کی صحت کو نقصان نہ دے وہ کھانی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی چیز حلال ہو لیکن صحت کو نقصان اگر دے رہی ہے، سبزیوں میں کوئی چیز ہے یا پھلوں میں کوئی ایسی چیز ہے یا بیماری کی وجہ سے کسی کھانے کا اگر پرہیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ چینی یا گھی ہے تو پاک اور طیب، لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اب اس کے لیے وہ طیب نہیں ہے. کسی کو اگر کولیسٹرول کا پرابلم ہے تو اب بہت زیادہ ریڈ میٹ اس کے لیے طیب نہیں رہا. تو صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے اور حلال تو کھانا ہی کھانا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو. اللہ ہم ڈر گئے، اللہ ہم ڈر گئے. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. ایحسبون، یہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ جو گناہوں کے ساتھ دنیا پا رہے ہیں، یہ جیسے زیادہ سے زیادہ گناہ گار اور زیادہ سے زیادہ کٹر گناہ گار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنی دنیا ان پر وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. ایحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم جو ان کو دیے چلے جا رہے ہیں مال اور اولاد. یہی دو فکریں حواسوں پر سوار، اسی کی فکر جہاں بیٹھیں گے گفتگو کا موضوع اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو، مال اولاد کو ان کو بھی ڈسکس کرنے میں حرج نہیں ہے، صرف انہی کو ڈسکس کرنا بڑا ایشو ہے. یہ اندر بیماری کی علامت ہے. کوئی اور ٹاپک کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت پیسوں کا، ہر وقت بچوں کا ذکر کیوں رہتا ہے؟ اور اسی میں ڈوب کے رہ گئے ہیں. تبھی تو اللہ کے احکامات فالو نہیں کر رہے. اللہ نے اور ان کی نافرمانیوں کے ساتھ اور ان کو دنیا دی. اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اللہ نے خوب ڈھیل دی، خوب ڈھیل دی، ایک سزا کی شکل ہے. تو اللہ نے اتنا دیا، نسارع لہم فی الخیرات. کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، پتہ نہیں ہے ان کو کہ یہ تو سزا کا سامان سمیٹا جا رہا ہے ان کے لیے. یہ تو سزا کی قسط ہے جو ان کو مل رہی ہے. کون لوگ ہیں جو کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت لے کر ان کو پا لینے والے؟ تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں، جو دے دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے. یعنی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ ہیں تیزی دکھانے والے. اور جو کچھ اللہ نے تم سے چاہا، بہت مشکل تو نہیں چاہا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کہ ٹھیک ٹھیک حال بتانے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں. وہ اپنے کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں، مالداروں، کون سے مالدار؟ حل مالدار نعوذ باللہ نہیں، مترفیہم، جو پیسہ پا کر گناہوں میں بہت جری ہو گئے، معاشرے میں بھی ٹاپ پر، گناہوں میں بھی ٹاپ پر، جنہوں نے اپنے پیسے، اپنے حسن، اپنی ڈگریز، اپنے سوشل پوزیشن سے گناہوں کو سجایا، نیکیوں کا راستہ روکا، وہ ہیں یہ. ان کو عذاب میں پکڑیں گے. اذا ہم یجأرون، تب وہ چلائیں گے، ڈکرائیں گے. لا تجأروا اليوم، ڈانٹ پڑے گی، بند کرو چیخنا چلانا. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے اب تم کو کوئی مدد نہیں آئے گی. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تھی میری آیات تم لوگوں پر تلاوت کی جاتی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم الٹے پاؤں لوٹ جاتے تھے، ریولژن کے ساتھ اٹریکٹ ہونے کے بجائے تم کو یہ ریپیل کیا کرتی تھی. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، فل آف یور سیلف، گھمنڈ میں تھے، خاطر میں نہ لاتے تھے، اور قصے کہانیوں میں کھو کر دور ہٹتے تھے.
اور ہر چیز کی فکر. ہر آتھر پسند آیا سوائے قرآن کے آتھر کے. ہر کتاب پر تم ریویو لکھ سکتے ہو, باتیں کر سکتے ہو, سوائے وہ کتاب جو کہ اللہ نے تم کو دے دی. سب پسند آئے, اللہ ہی نہ پسند آیا, قرآن کا آتھر ہی اچھا نہ لگا. ہر جگہ گم, ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتے ہو. قرآن سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور اس کے الفاظ سمجھنے کے لیے وقت ہی نہ نکلا. اس قدر مست انٹرٹینمنٹ میں غور نہیں کیا. افلم یدبروا, تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے پاس آئی نہ ہو, کبھی ان کے پہلوں کے پاس نہ آئی ہو, یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے؟ کیا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ بتاؤ. ام یقولون بہ جن, کہ یقین ہے ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے, پاگل ہے. نعوذ باللہ, پاگل ایسے ہوتے ہیں, پاگل ایسی باتیں کرتے ہیں. پاگلوں کا اخلاق, کردار, عمل کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو کہنے والے خود اپنے دماغ کا جائزہ لیں. کیا لائے ہیں؟ بل جاءہم بالحق, نہیں بلکہ وہ حق لائے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت کو تو حق اچھا نہیں لگتا. کتنی سچی بات کہی ہمارے رب نے. اور حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں, بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں, اور یہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. ابھی سورہ انبیاء میں بھی پڑھا تھا ہم نے, فیہ ذکرکم. کون اپنی چیز کو خود نہیں پہچانتا؟ قیمتی چیز کی قدر کون نہیں کرتا جس کا کہ دماغی توازن درست نہ ہو؟ آپ اس کو دے رہے ہیں, ماں ہے, اس کا بچہ ہے, پہچانتی نہیں اپنے بچے کو. نارمل ماں تو ایسی نہیں ہوتی. یا کسی کا اپنا زیور کا سیٹ ہے, اس کا اپنا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے, اور اس کو دیا جا رہا ہے, وہ کہے میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, تو نارمل تو نہیں ہے. یہ قیمتی چیز پھینک دی, اپنی چیز کو خود نہیں پہچان رہے, اور جو پہچان کروانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے دماغی توازن پہ شک کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیں. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر, ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر, کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے, اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں, تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے, ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. اب 1400 سال پہلے کو تو چھوڑیں, باقی پوری دنیا, امریکہ افریقہ کو چھوڑیں. کراچی میں ہم بیٹھے ہیں, اس کو اپنے اوپر رکھ لیں. اتنی ٹارگٹ کلنگ, اتنی لوڈ شیڈنگ, اتنی پانی کی شارٹیج, اس قدر امان خراب, اتنی مہنگائی, اتنی غربت, اتنی قتل غارت گری. تو اب بھی اللہ یاد نہیں آئے گا؟ اب بھی نہیں جھکو گے اللہ کے آگے؟ کیا اس سے بھی بڑے عذاب کا انتظار ہے؟ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے. تو یکایک تم دیکھو گے اس حالت میں وہ ہر خیر سے مایوس ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نازل نہ ہو. اللہ ہمیں عذاب کے بغیر ہمیں کتاب سے تو ہدایت دے دے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. افلا تعقلون, کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کہاں ہے گرے میٹر تمہارا؟ ڈگری نے کیا سمجھایا تم کو؟ اتنا تم نے پڑھ لکھ لیا, اتنی ایجوکیشن حاصل کر لی, تو تمہارے آخر دماغ فرٹائل کیوں نہیں ہوا؟ اسٹیگننٹ کیوں ہے؟ لیٹرل تھنکنگ کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی؟ آؤٹ آف دا باکس کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مجھ سے کیا چاہا, میں اپنی نعمتوں کو کہاں انویسٹ کروں؟ دنیا میں تو بیسٹ جاب چاہیے ہوتا ہے. nobody wants to be انڈر امپلائڈ. کوئی نہیں چاہتا اپنا اسٹاک انڈر سیل کرے. تم اپنے آپ انڈر سیل کرتے ہو. دنیا میں تمہاری دماغ, تمہاری عقلیں اتنی تیز, آخرت میں کیا ہو گیا؟ افلا تعقلون, کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے. یہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون,
کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، کیا پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ہم نے یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس کہانیاں ہیں، افسانے ہیں پچھلوں کے. کیا حال ہے ان کا. سامرن بہی تہجرون، افسانوں کے ڈراموں کے اتنے عادی ہو گئے، فلموں کے، کہ حقیقت بھی افسانہ لگنے لگ گئی ہے. افسانے پڑھ پڑھ کے روتے ہیں، لو سٹوریز پڑھ پڑھ کے روتے ہیں. اللہ کی محبت میں کبھی آنکھیں نہ گیلی ہوئیں، کبھی قرآن جو ہے ان کو حقیقت نہ لگا، قرآن کبھی اٹریکٹ نہ کیا ان کو. افسانے پڑھ کے روئے، قرآن پڑھ کر کبھی رونا ہی نہ آیا. کہا ہاں ٹھیک ہے وی نو اٹ، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، کیا ہمیں درس دینے آ گئی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں ہم سے پڑھو اور سیکھو، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں سب معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہے. ہاں ہم روز پڑھ لیتے ہیں گھر کے اندر. بعض دفعہ یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے جس میں کہ اسکیپزم ہے کہ ہمیں سمجھنا نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کہتا ہے نا کہ سمجھو گے تو عمل کرنے کا بھی دل چاہے گا تمہارا، تمہیں بہت طاقت آ جائے گی، تم انقلاب لانے والے ایجنٹ آف چینج بن جاؤ گے. تو بس خالی اول تو پڑھو ہی نا، پڑھو تو خالی الفاظ پڑھ لو اور زیادہ کچھ نہ کرو، اور کہہ دو ہاں ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے 1400 سال پرانی، اوکے فائن پڑھ لی ہم نے. اس لیے نہیں آئی ہے، اللہ کی بات بتانے آئی ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ افلا تذکرون، تذکر کیوں نہیں کرتے، کنٹمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے اللہ. افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو پھر تم؟ عرش کا ذکر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، متشابہات میں سے ہے، ہم کہہ نہیں سکتے عرش کیا ہے. پیچھے ہم نے کرسی کا ذکر پڑھا، تو عرش کو سپوزنگ ہم سمجھے تخت کی طرح، تو کرسی کیا ہے؟ فٹ سٹول کی طرح. اور کرسی کے بارے میں حدیث میں جو ہمیں پتا چلتا ہے، کرسی کیا ہے اللہ کی، جیسے بہت بڑے میدان ریگستان میں ایک چھلا ڈال دیا جائے رنگ، ایسے ساری کائنات زمین اور آسمان کرسی کے آگے اتنے سے ہیں، جیسے کہ ایک چھلا، اور کرسی عرش کے آگے اتنی سی ہے. امیجن کریں، یہ خالی ایک تصور ہم کو دینے کے لیے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی شان ہے. کوئی ملٹی نیشنل کی طرف سے کسی کو جاب آفر آ جائے، ہم ناچتے پھرتے ہیں دنیا میں، دکھاتے بتاتے پھرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور وہ اللہ سپریم پاور وہ تم کو جاب آفر کر رہا ہے، تم منہ موڑتے ہو. سامرن بہی تہجرون، تم منہ موڑ لیتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو، باتیں بناتے ہو، ایکسکیوزز پیش کرتے ہو، مجبوریاں معذوریاں پیش کرتے ہو. افلا تتقون، ڈرتے نہیں. قل، ان سے پوچھئے بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے یہ تو سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. قل فأنا تسحرون، کہو پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو، کون جادو کر رہا ہے، کون تمہاری مت مار رہا ہے، کون تم کو برین واش کر رہا ہے، کیا دیکھ سن رہے ہو، کس کمپنی میں ہو جو تم کو اللہ کی طرف آنے نہیں دے رہی. جانتے ہو، مانتے ہو سب اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، یہ امر حق ہے جو ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور وہ پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر. اور حقیقت یہ ہے ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں. اور دعا کیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ شیطان آ کے پرووک کرتا ہے اور غلط غلط خیالات دل میں ڈالتا ہے، دھیان بٹکا دیتا ہے، کہیں کا کہیں ہم کو لے جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم فوراً ہی پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھ کو اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جس کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ کیوں جانا چاہتا ہے؟ زیادہ پارٹی کرنے کے لیے، زیادہ گناہ کرنے کے لیے، زیادہ ایکسائٹمنٹ کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں صالح عمل کروں اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ آیا۔ جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، ری اپیئر نہیں ہو سکتے، یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ تو جو یہاں سے گیا، انتقال ہم کہتے ہیں، ٹرانسفر ہو گیا، دنیا سے ٹرانسفر ہو گیا برزخ میں، پھر برزخ سے ٹرانسفر TR اس کا ہو جائے گا آخرت میں۔ تو ایک دفعہ زندہ ہو گیا انسان تو ہو گیا، اب مرے گا تھوڑی، یہ تو بس مختلف زندگی کے نام ہیں۔ ایک زندگی کا نام ہے زندگی، ایک زندگی کا نام ہے موت، ایک زندگی کا حصہ ہے جو کہ قبر میں برزخ میں گزرتا ہے، اور ایک زندگی وہ جو کہ آخرت کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب اس قیامت کی طرف رخ پھر رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جو ہی سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ انہی رشتوں کی وجہ سے اپنی آخرت کھوٹی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کتنا بدقسمت ہے وہ جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ اب کیا چیز کام آئے گی؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی۔ وہم فیہا کالحون، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کبھی آپ نے اسکل کو دیکھا، لگتا ہے ہنس رہی ہے کوئی، لیکن خوشی نہیں ہے اس کے اندر۔ جہنم میں ان کے بھی جبڑے باہر ہوں گے لیکن ہنس نہیں رہے ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، گناہوں کو یاد کر کر کے مسکرائیں گے نہیں کہ او آئی واز سو نوٹی، یہ نہیں سوچیں گے۔ جبڑے باہر ہوں گے لیکن خوشی نام کی چیز نہ ہوگی۔ اور چہروں ہی کا ذکر کیا، چہروں ہی پر سارے تاثرات آتے تھے ناگواری کے۔ یہ چہرے، یہ شخصیت، یہ آئیڈینٹی ان کو اتنی پیاری تھی کہ میری عزت نہ جائے، اسلام کی عزت جاتی ہے تو جائے، میری عزت پامال نہ ہو، قرآن کے احکامات پیروں تلے آتے ہیں تو آئیں، میں نہیں اپنی مقام کو کم کر سکتا یا کم کر سکتی، تو اسی کو چاٹ جائے گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تم وہی نہیں ہو کہ جن پر ہماری آیات، میری آیات تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم جھٹلاتے تھے یا زبان سے یا عمل سے۔ قالو، چیخیں گے، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب اخرجنا منہا، ہمیں نکال یہاں سے۔ اللہ کرے کہ آپ کا امیجنیشن اس آواز کو سن سک رہا ہو۔ آواز جب بہت اونچی ہوتی ہے تو پھٹ جاتی ہے نا، اور جب اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس آواز میں تو بھی آواز پھٹ جاتی ہے، اس آواز میں کوئی مٹھاس نہیں رہتی۔ دنیا میں چیختے تھے اسلام کی مخالفت میں، نفرت تھی ان کی آوازوں میں، آج اسی نفرت کی وجہ سے آج اذیت اور درد ہے ان کی آوازوں کے اندر۔ کہیں گے اللہ ہمیں نکال یہاں سے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی کے اندر، بات نہیں کرو مجھ سے۔ کیوں؟ جب اللہ بات کرتا تھا ان سے تو یہ بھی تو ایسے منہ موڑ لیتے تھے نا، سمجھتے تھے کہ نہیں ہم بڑے اعلیٰ ہیں، ہم وی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ ہم قرآن بیٹھ کے سنیں، تو ایسے بیکار فضول فالتو مدرسہ لوگوں کا کام ہے، قرآن لے لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم اتنے پڑھے لکھے، اتنے قابل لائق، وی ڈونٹ ہیو ٹائم، وی ٹو بزی۔ تو تم بھی تو یہ کرتے تھے، تم بھی تو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ تم وہی لوگ تو ہو جب میرے کچھ بندے کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تم کو یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رہ کر آئے ہو زمین میں؟
وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، چند گھنٹے، دن بھی نکل، تو ہم نے دن کی بات کی تھی نا، آج تو فیو آورز، کہیں گے چند گھنٹے. اللہ کہے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا تھوڑا ہی ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا تو خوشیوں کے لیے ڈیسپریٹ نہ ہوتے. یہ نہ کہتے کہ اچھا شریعت کے حدود کے اندر مزہ نہیں آ رہا، ساری شریعت کی حدیں توڑ کے خوشیاں مناؤ. تم یہ کبھی نہ کہتے، تم کبھی خوشیوں کے لیے ڈیسپریٹ نہ ہوتے، تم کبھی نہ سوچتے کہ یو اونلی لیو ونس، تم کو پتا ہوتا کہ یو لیو فار ایور. تم کبھی نہ کہتے یو ار اونلی ینگ ونس، تم کو پتا ہوتا یو ول بی ینگ فار ایور اگر تم اللہ کا دیا ہوا یہ کلام زندگی میں شامل کر لو. یہ ہے فاؤنٹین آف یوتھ، یہ ہے ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوشیوں کا سر چشمہ. افحسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو فضول پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں. بس بالا اور برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا نہیں اس کے سوا. رب العرش الکریم، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. تو تم ونیئر دیکھ کے دھوکہ مت کھانا. کاسٹیوم پارٹی ہے دنیا. کوئی اگر بادشاہ کا کاسٹیوم پہن لے حقیقت میں بادشاہ نہیں ہے، کوئی اگر فقیر کا کاسٹیوم پہن لے حقیقت میں فقیر نہیں ہے. سب کاسٹیومز اتر جائیں گے قیامت کے دن، سب حقیقت ظاہر ہو جائے گی. تم کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہہ دیجئے، کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. سورۃ النور، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. اس کا جو مضمون ہے اس میں کچھ ہم کو معاشرتی اصلاحات ملیں گی اور کچھ انتظامی احکامات اور ہدایات بھی ہم کو ملیں گی. بڑے خوبصورت پیرابلز اس میں آ رہے ہیں، تماثیل آ رہی ہیں، اور مل جل کر اجتماعی طور پہ کام کرنے کی بھی ترغیب تماثیل کے ذریعے دی جائے گی. شنڈیلیر بن جاؤ، بادل بن جاؤ، مل جاؤ، جل جاؤ، کام کرو، اس طرح بتایا جا رہا ہوگا. پیچھے سورہ جو مکی صورتیں ہم نے پڑھی ان میں ہم نے پڑھا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. آج اگر ہم دنیا کی حالت دیکھیں تو جو پلیگ ہے اس وقت دنیا میں، جس وبا میں پوری دنیا گرفتار ہے، وہ بے حیائی کی وبا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی وبا کے طور پہ پھیلی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے، بتوں کی پوجا سے بچا لے. ہر زمانے کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک ایشو ہوتا ہے. آج کے دور کا جو فتنہ ہے بے حیائی ہے، لیوڈیٹی ہے، شیم لیسنس ہے. اور جہاں شیم لیسنس ہوگی وہاں زنا ضرور ہوگا، اور جہاں زنا ہوگا وہاں گھر ضرور ٹوٹیں گے، اور جب گھر ٹوٹیں گے بچے ضرور برباد ہوں گے. مینٹلی ڈسٹربڈ، ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہے نا، جب مشین ڈیفیکٹو ہو گئی ہے تو پروڈکٹ ڈیفیکٹو ہے. اور جب بچے اس طرح بیچارے ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے اور بچے جب قاتل بن جائیں گے تو معاشرے کا تو امن چین سکون لٹ جائے گا. اور اس بے حیائی کی لپیٹ میں جو کمزور ہیں بچے ایک تو، اور دوسری کمزور ہستی عورت پہ سب سے زیادہ ظلم ہوگا، سب سے زیادہ ستم ہوگا. اور اللہ نے تو بیوی کی حیثیت میں عورت کے پاس سکون رکھوا دیا، اور جب وہ عورت پرسکون ہے ہی نہیں تو وہ مرد کہاں سے سکون پائے گا؟ بازار سے تو خرید ہی نہیں سکتا، کتنا بھی کما لے، کروڑ پتی ہو جائے، ٹریلینئر بلینئر